إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور سب سے اہم مہینہ، سب سے بابرکت مہینہ رمضان المبارک کے قریب کیا ہے. وہ مہینہ جس کے تعلق سے ابھی میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور یہاں ایک بات میں واضح کر اپنی بات آگے لے کر جاؤں. قرآن مجید کا جو نزول ہے اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو بیان کیا وہ رمضان المبارک ہے، وہ شعبان نہیں ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا ہے. قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ شعبان نہیں ہے. اللہ نے شعبان کی رات میں اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا. اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اتارا اور لیلۃ القدر میں اتارا. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. نزول قرآن کے مہینے کو بدل کر، نزول قرآن کی رات کو بدل کر، اور اس رات میں جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ سارے کام کرنے کی ہماری کچھ قوم ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرک سے بچائے، اللہ انہیں بدعت سے بچائے، اور کرنے کے کام اللہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع بدعت نہیں ہے، میرا موضوع شعبان کی 15ویں رات بھی نہیں ہے. میرا موضوع ہے رمضان المبارک کی آمد، رمضان المبارک کی تیاری، استقبال رمضان. یہ میرا موضوع ہے. میں اپنی بات کو اس پر زیادہ دیر تک اپنے وقت کو ضائع کرنا میں نہیں چاہتا ہوں. معزز دوستوں، اللہ سے دعا کے بعد دوسری بات یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں صرف قرآن مجید کا نزول نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ساری کتابوں کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ہی منتخب کیا ہے۔ الفاظ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ایسے ہیں بِأَنَّهُ الشَّهْرُ،
الذی کانت الکتب الالہیہ تنزل فیہ، ساری الہی کتابیں آسمانی کتابوں کو نزول کے لیے، اس کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے منتخب کیا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، اللہ اس کی برکتیں ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ سلف کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ کان السلف یدعون ستۃ اشہر، سلف سے مراد صحابہ کرام، سلف سے مراد تابعین عظام، سلف سے مراد تبع تابعین، سلف سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ، سلف سے مراد وہ سارے لوگ جو صحابہ اور تابعین کے منہج پر چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوا یدعون ستۃ اشہر، 6 مہینے دعا کرتے تھے۔ کس کے لیے 6 مہینے دعائیں مانگا کرتے تھے؟ ایبلغہم رمضان، اللہ انہیں رمضان تک پہنچائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ رمضان آ بھی گیا ہے، رمضان آ بھی گیا ہے، آج پہلی تراویح ہے، آج پہلا روزہ ہے، کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہے سلف کی، اور سلف جب بھی نام آئے گا، آپ اور میں جب قبرستان جاتے نا، قبرستان کی دعا میں یہ لفظ سلف موجود ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ جب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو بقیع قبرستان میں یہی دعا پڑھتے ہیں، جب ہم احد پہاڑ کے نیچے جو 70 شہداء ہیں یہی دعا پڑھ کر آتے ہیں، آپ ہمارے سلف ہو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سلف کی عادت یہ ہے 6 مہینے دعا کرتے ہیں، اور دعا کس لیے کرتے ہیں؟ ان یبلغہم الی رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان تک پہنچائے۔ کتنے ہمارے دوست ہیں جی گزشتہ رمضان سے اس رمضان کے بیچ میں وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے، ان میں سے ایک نام آپ سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں، چترا درگا کے ایک خادم اہل حدیث جنہوں نے الحمدللہ جمعیت کی خدمت کی، قرآن و حدیث کی خدمت کی، اور اچانک ابھی کچھ دنوں پہلے گزشتہ جمعہ کے دن ہم نے سنا تقریباً ان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ صاحب ان کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی نسل کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اللہ نعم البدل شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، کسی کا نام شاید مجھے معلوم نہیں ہے، یہاں بھی اس مسجد میں ہو سکتے ہیں، اس گاؤں میں ہو سکتے ہیں، ہماری جماعت جمعیت کے اندر ہو سکتے ہیں، گزشتہ رمضان میں زندہ تھے، کتنے نوجوان ہو سکتے ہیں جو اس رمضان میں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ دعا سلف کی کیا ہوتی تھی؟ ایبلغہم الی رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان تک انہیں پہنچائے۔ اس کے بعد وَيَدْعُونَهُ 6 اشہر، اور 6 مہینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے ان یتقبل منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں، جو عبادتیں انہوں نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور یحییٰ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں، یحییٰ ابن کثیر کی دعا ذکر کی جاتی ہے، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک صحیح سالم رکھ۔ کیا جملہ ہے؟ اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ رمضان تک مجھے صحیح سالم رکھ، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی رمضان کو پاتا ہے مگر جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان المبارک میں اتنا نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے یحییٰ ابن کثیر کی یہ دعا ہے رحمہ اللہ، ہمارے سلف میں ہیں، یہ ہمارے سلف میں یہ شامل ہیں، اے اللہ مجھے صحیح سالم رمضان تک رکھ، اور میرے لیے رمضان کو صحیح سالم رکھ، وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ جب رمضان گزرے گا نا تو رمضان میرا ایسا گزرنا چاہیے میری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، ایک بار اور ان کی دعا پڑھتا ہوں، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمه منی متقبلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک رمضان جب آتا نا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا، مرحبا بمطہرنا من الذنوب، مرحبا بمطہرنا من الذنوب، خوشخبری ہو بھائی، ایسا مہینہ آ چکا ہے جو گناہوں کو دھونے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے جی؟ مرحبا بمطہرنا من الذنوب، خوش ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، ایسا مہینہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے جو گناہوں کو دھونے والا ہے، صاف کرنے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان جب آتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جملے نکلتے تھے. میں نے حدیث نوٹ کی ہے, 2 حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لما حضر رمضان, جب رمضان حاضر ہو جاتا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یبشر اصحابہ, اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیتے. خوشخبری دینے کے الفاظ کیا تھے؟ اتاکم رمضان شہر مبارک. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے جمعہ میں مت سوئی, جمعہ میں مت سوئی. جی ہاں, جمعہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. بہت سو لیے ہیں, اتنا سو لیے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم یاد رکھیں یہ غفلت کی ایک علامت ہے. علماء نے اس کو بیان کیا ہے. غفلت ہے نا, یہ جہنمیوں کی علامت ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آنکھ ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں, دل ہے سمجھتے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہے. نہیں 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 نہیں, یہ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اللہ کے لیے کم سے کم میرے بھائیوں, جمعہ کا یہ قیمتی وقت ہے. مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے, فرشتے بیٹھ کے جمعہ سنتے ہیں, اللہ اکبر, جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے, جنہیں ضرورت نہیں ہے. اور حضرت انسان بیٹھ کے سوتا ہے جسے ضرورت ہے. اللہ کے فرشتے دفتر بند کر کے بیٹھ کے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سبحان اللہ, دفتر بند کر کے آسمان پہ نہیں جاتے ہیں. استمعون الحدیث, جملہ کیا آتا ہے حدیث میں؟ استمعون الحدیث. آ کر مسجد میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنتے ہیں. اللہ کے لیے تمہارا ایک بھائی تم سے درخواست کرتا ہے, اگر لمبا ٹائم ہو رہا ہے, میں سرسی کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کم کر دو ٹائم, کم کر دو ٹائم, تاکہ آدمی سوئے نہیں, جمعہ میں بیٹھ کر جاگ کر سنے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی میں بتا دوں اب بھائیوں کو, ایک حدیث 4 بار سننے سے حدیث پرانی نہیں ہوتی, حدیث پرانی نہیں ہوتی. قرآن کی ایک آیت 10 بار سننے سے آیت پرانی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 سال, اللہ اکبر, 13 سال میرے رب نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. آپ قرآن جب کھولتے ہیں, مکی سورت آپ دیکھتے نا, ساری مکی سورتوں کا مضمون کیا ہے؟ توحید, رسالت, آخرت. توحید, رسالت, آخرت. ایک توحید کو میرے رب نے 13 سال بیان کیا ہے, رسالت کو میرے رب نے 13 سال بیان کیا ہے, آخرت کو میرے رب نے 13 سال بیان کیا ہے. یہ احادیث سنیے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جو رمضان ہے, اللہ تعالیٰ وہ رمضان ہمیں ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے میرے نبی گزارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والا جو رمضان ہے ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ گزارتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. سمجھ لیجئے تمہارا ایک بھائی جمعہ کے اس منبر پر کھڑے ہو کر 14 دن پہلے, 15 دن, انشاءاللہ یاد رکھیے گا, آنے والا جمعہ رمضان کا نہیں ہے, اس کے بعد کا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا. آپ رمضان میں بیٹھیں گے انشاءاللہ, جو آنے والا جمعہ نہیں, انشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے چاہا اس کے بعد کا جو جمعہ ہے وہ رمضان کا ہوگا. اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ سن کے اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, لما حضر رمضان, جب رمضان حاضر ہو جاتا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یبشر اصحابہ, اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے. کیا خوشخبری؟ الفاظ اللہ کے نبی کے کیا ہوتے ہیں؟ اتاکم, کیا بھئی اس کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو رمضان مبارک بول سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی خوشخبری دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سب غور سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے. جی, جگانا پڑتا ہے, قوم سوتی رہتی ہے, قوم کو جگانا پڑتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ, جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے نا, ایک کوڑے کی طرح ہے. کوڑا مارتے نہیں, کوڑا جتنی زور سے مارو گے اتنا جو نشان ہے نا زیادہ دیر تک باقی رہے گا. اور آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ 100 سال سے قدیم یہاں کی جماعت ہے, ہم سب جانتے ہیں میرے نبی جمعہ کا خطبہ کیسا دیتے تھے, اب سبھی جانتے ہیں. میں ان کی نقل کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیتے تھے میں کوشش کرتا ہوں, اور سارے ہمارے علماء اسی کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. صحیح
مسلم کے اندر حدیث ہے نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے سبحان اللہ، احمرت عینا، آنکھ لال ہو جاتی، سبحان اللہ، واشتد غضبہ، غصہ زیادہ کرتے تھے، وعلی صوتہ، آواز اونچی رکھتے، جمعہ کے خطبے میں آواز نیچی نہیں رکھتے، کانہ منذر جیش، گویا کہ آپ ایک کمانڈر ہیں، ملٹری کے کمانڈر کی طرح میرے نبی کا جمعہ کا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ ہم ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، جب رمضان المبارک آتا اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سبحان اللہ، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، برکتوں سے بھرا ہوا شہر مبارک، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور سارے جہنم کے دروازے ماہ مبارک کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین میں جو سرکش ہیں، یاد رکھیے گا غور سے، شیاطین میں جو سرکش ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز میرے نبی نے جو کہی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کا جملہ بڑا اچھا جملہ ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اللہ کے لیے سنیے گا یہ جملہ، جو اس کے خیر سے محروم ہو جائے، صحیح معنی میں وہی محروم ہے، من حرم خیرہا فقد حرم۔ کیا معنی ہے اس جملے کا؟ کیا معنی ہے میرے جمعہ کے ساتھیوں؟ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ اگر کسی کو وہ رات ملے، اللہ تعالیٰ وہ رات ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ لیلۃ القدر کی رات پانے کی توفیق عطا فرمائے، صرف رات پانے کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی دیکھیں گے، آج کے اخبار میں آئے گا، کل کے اخبار میں آئے گا، کتنے بچے مرے ہیں بنگلور شہر کے اندر۔ جی، راتوں میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں اور کیسے ان راتوں کو گزارتے ہیں، آپ اخبار میں دیکھ لیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رات پانے کی توفیق عطا فرمائے اور رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ جہاں تک عبادتوں کا سوال ہے، پہلی بار جب میں یہ حدیث پڑھا، بخاری کی حدیث ہے، اندر سے خوشی ہوئی اور اللہ سے دعا کیا، اللہ نے میری دعا قبول بھی کیا الحمدللہ۔ میرے نبی جو ہے، رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ کتنا فرق ہے؟ آج اگر ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، آج اگر ہم سجدہ کرتے ہیں، آج اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور وہی چیز اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں، کتنا فرق ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی حج پہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے ایک انصاری عورت آئی، آپ نے وہ عورت سے کہا تم بھی چلو حج پر۔ اس عورت نے کہا اے میرے نبی، میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرے شوہر حج پر جا رہے ہیں، دوسرا اونٹ میرے گھر کے لیے ہے، پانی لے کر آنا اور کام ہے، اگر اس پر میں آ جاؤں گی میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس کے بعد میرے نبی نے جو جملہ کہا، میں نے وہ جملہ عربی میں نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، میرے ساتھ حج کرنے کا موقع نہیں مل رہا نا، کوئی بات نہیں، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، جب رمضان کا مہینہ آ جائے، فَاعْتَمِرِي، رمضان میں عمرہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کا جملہ میرے نبی کا سنو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سونے والوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ جی، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے اندازہ لگائیں گے آپ؟ عبادتوں کو کیسے تولیں گے آپ؟ کیسے موازنہ کریں گے؟ یہ ایک عمرہ جو 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے، بہت کمزور رہے 3 گھنٹے میں جو عمرہ ہوتا ہے، میرے نبی کے ساتھ اللہ اکبر حج کرنے کے برابر ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے رمضان کے اندر۔ آپ نے ایک حدیث بارہا سنی ہوگی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بارہا ہر رمضان میں سمجھتا ہوں خطبہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہوں گے۔ وہ حدیث پڑھنے سے پہلے لوگ عموماً ایسے کہتے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ حدیث پڑھنے کے بعد لوگوں نے اسے بدل لیا، کہا 70 گنا کم ہے رمضان اور غیر رمضان کی عبادت کے ثواب کا جو اللہ کے نبی نے جو بتایا۔ میں نے پوری لمبی حدیث نوٹ کی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، آپ جانتے ہیں حدیث، اشارہ دے کر بات آگے لے کر جاؤں گا۔
طلحہ بن عبیداللہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں وہ حدیث کو، اور آ کر ایک شک و شبہ، ایک تعجب کی بات کرتے ہیں کہ دو آدمی مسلمان ہوئے، ایک آدمی بہت نیک بڑا متقی شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی جو ہے 1 سال زندہ رہا، رمضان پایا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 سال زندہ رہا وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ عربی میں نے لوٹ کیا، فعجبوا ذلک، بڑا تعجب ہوا انہیں، شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال جیا اس کے بعد وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ میرے نبی نے اس کے تعجب کو دور کر دیا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ اس کے بعد نبی کا جملہ سنو، قالوا بلا، ہاں اللہ کے نبی 1 سال زندہ رہا، ادرک رمضان، اسے رمضان ملا، ہاں رمضان بھی ملا، فصام وصلی، رمضان میں اس نے روزہ رکھا، اس نے نمازیں پڑھی۔ اب میرے نبی کا جملہ ایک بار میرے ساتھ اب دوہرا لیجئے، رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں کتنا فرق ہے؟ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، رمضان اور غیر رمضان کی نماز، رمضان اور غیر رمضان کی عبادتیں، فما بینہما، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی دوری ہے اس سے زیادہ فرق ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اللہ وہ عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ رمضان اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، رمضان کا پانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، 2 طریقے سے بھی کم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ امید رکھیے، یقین رکھیے، تمہاری مسجد کے وقت پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جسمانی اعتبار سے بھی رمضان اللہ کی ایک نعمت ہے، روحانی اعتبار سے بھی رمضان کا پانا اپنی تربیت کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے سے سینئر ہیں، ہمارے سے بہت سینئر، مکمل عالم دین ہیں، داعی اسلام ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا مر جائے گا یہ آدمی، زبان بند ہو گئی اس کی، ڈاکٹر نے کہا اس کی زبان میں سوراخ پڑ گیا جی، ابھی یہ کچھ دن کا مہمان ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، عالم دین ہے الحمدللہ، انہوں نے لکھ کے بات کیا، زبان بند تھی، رائٹنگ میں لکھ کے بات کیا، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ صرف یہ بولیے میری بیماری کس قدر تشویشناک ہے، میری بیماری کتنی بڑی، اتنا بتائیے، میں مر جاؤں گا، میں جیوں گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ابھی جس ڈاکٹر نے کہا وہ کڈوئی کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں، بنگلور میں جو کڈوئی ہاسپٹل ہے نا اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں اور مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا آدمی ہے، جب میں ایسی بات کرتا ہوں رونا دھونا شروع کر لیتے ہیں لوگ، اور یہ آدمی ایسا ہے، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، وہ ساتھی اگر کبھی آئیں بلا کے ان سے خود پوچھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں رمضان تک میری طبیعت خراب ہی رہی، میرا وزن 30 پر 2 کلو تھا، 32 کلو، رمضان المبارک میں میرے رب نے میری طبیعت اچھی کر دی، کچھ نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، کینسر کا مریض، میں افطار میں افطار کرتا لوگوں کے ساتھ، سحری میں سحری کر لیتا، اور بس جو دوائی کھانے کی ہوتی ہے وہ دوائی کھا لیتا۔ جیسے رمضان ختم ہوا، سارے سال میں جو کام نہیں ہوا، میرے ساتھ میرے رب نے میرا وزن 50 کلو اللہ نے کر دیا، آواز واپس آ گئی، عید کی نماز پڑھائے کاڑ گوڑی وائٹ فیلڈ کے اندر، عید کی نماز پڑھائے، آج دوبارہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آج دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 2016 کا جو نوبل پرائز ملا ہے، سبھی لوگ الحمدللہ جانتے ہیں، اور یہ بات لوگ دور تک پہنچاتے ہیں، کیوں ملا ہے؟ اگر آدمی سال میں 1 مہینہ 9 گھنٹے کنٹینیو بھوکا رہ جائے، اس کی زندگی میں کینسر آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے ہماری بیماریاں اللہ پاک یہ رمضان میں دور کر رہا۔ جاؤ نا ڈاکٹروں سے پوچھو، جاؤ پوچھو ڈاکٹروں سے، کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ہمارے جسم سے، ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی اس ماہ مبارک میں یہ پانا ایک عظیم نعمت ہے۔ ہاں ایک شرط ہے میرے بھائی، اور شرط یہ ہے کم سے کم روزہ نبی کی طرح رکھو۔ کیسے رکھنا ہے؟ روزہ نبی کی طرح رکھو۔ اللہ کے نبی کا روزہ کیسے؟ کم سے کم یار 30 روزوں میں ایک 4-5 روزے تو ویسے رکھو کہ میرا روزہ انشاءاللہ میرے نبی کے جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ کے نبی کا روزہ ہوتا تھا؟ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، جی ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ کبھی کوشش کرو ایک کھجور پر سحری کرو، انشاءاللہ کوشش کرو۔ اور افطار جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معمول، ہم روزہ تو رکھتے ہیں
भूखा भी रहते हैं, मगर मेरे भाइयों उस रोजे से जो फायदा हमें होना चाहिए, हमारे रोजे क्या हमारे नबी के तरीके पर हैं क्या? जरा अपने रोजों का जायजा लीजिए। 15 दिन पहले मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजा नबी की तरह रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत हम बड़े अच्छे से बोलते हैं और अल्लाह का शुक्र भी है हमारी नमाज हमारे नबी के जैसी नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे नमाज नबी की जैसी है, कोशिश भी करो ना रोजा भी नबी के जैसा रखो। अल्लाह हमें रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से मेरे भाइयों, हम में से अक्सर सबकी हालत यही है, अपने आप को सुधारना चाहते हैं मगर सुधार नहीं पाते। जी हाँ, अपने आप को सारे साल में नमाज का पाबंद, हमारी नमाजों में खुशू है? बताइए मुझे। 5-10 मिनट जुमा के रह गए हैं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, हमारी नमाजों में खुशू है? कब हमने कुरान खोला है? कब हमने कुरान मजीद की तिलावत की? अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल करके देखिए। गुज़िश्ता रमजान के बाद से आज तक होंगे अल्लाह के बंदे 2% इस पूरी मस्जिद में, या 5% ज्यादा से ज्यादा होंगे, हम नमाज में सुस्ती करते हैं, कुरान पढ़ने में सुस्ती करते हैं। कोई बयान हम पे असर नहीं हो रहा है। किसी को भी बुला लीजिए, सोने वाला सो ही रहा है जुमा के अंदर, कोई बयान हम पे असर नहीं हो रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह जेल में हैं, कैद खाने में हैं। कहते हैं मेरा दिल थोड़ी देर के लिए बदल गया, इसलिए कि रोज रमजान के महीने में सुबह में भी कोड़े मारते थे, शाम में भी कोड़े मारते, रोजे की हालत में कोड़े मारते। कभी कभी ख्याल आता कि लोग मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मैं इससे निकल जाऊं जेल से। वहां एक अबुल हैसम नामी एक आदमी था, चोर था, अंदर था कैद खाने के अंदर। उसने एक जुमला कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं वो जुमले से मुझे ताकत मिली और मैं जिस चीज पर कायम था, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, मैं उस पर कायम रहा। सुभान अल्लाह। ये एक जुमले से कभी कभी आदमी की जिंदगी बदल जाती है। हमारे ऊपर पूरा कुरान असर नहीं हो रहा है, जरा गौर तो करो। हमारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है, कोई चीज हम पे असर नहीं कर रही है, ना कुरान ना हदीस। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इस गांव में हर आलिम आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। हम बदले क्या? हमारे अंदर तब्दीली आई क्या? हम किस कदर हम अपने आप को बदल पाए हैं? तुम मक़सद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। हमारे दिलों की हालत जानकर देखिए मेरे भाई, हमारे नमाजों में क्या हालत है, हमारे खुतबात की क्या हालत है, हमारे खुशू और खुजू की क्या हालत है, हमारी गफलत की क्या हालत है। अगर इसे बदलना है रूहानी तौर पर, अगर कोई आदमी चाहता है, हाँ, इससे पहले मैं एक हदीस मेरे नबी की बोलूंगा, उसके बाद ये बात बोलकर रमजान की तैयारी में 3 चीजें जहन में रख लीजिए। उलमा कहते हैं आपके हवाले कर कर ये मुख्तसर सा जुमा का खुतबा इंशाअल्लाह ताला मैं आज के लिए खत्म करता हूं। आप सब जानते हैं एक हदीस को, मैंने वो हदीस नोट की है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद अल मिंबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। नहीं, आपने आमीन कहा। जानती नहीं पूरी जमात जानती? जानते नहीं जानते? खतीब पूछे तो बोल सकते हैं, जानते नहीं जानते? जी हाँ, आपने आमीन कहा, फिर आमीन कहा, फिर आमीन कहा। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी, क़ील या रसूल अल्लाह, आपसे सवाल किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका हीना सअदतल मिंबर, आप जब मिंबर पर चढ़े, कुलता आमीन आमीन आमीन, आपने 3 दफा आमीन कही। आप सब जानते हैं हदीस, 10 मरतबा आपने ये हदीस सुनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जिब्राइल मेरे पास आए। क़ाल इन्न जिब्राइल अतानी, अरबी में अल्फाज ऐसे हैं, जिब्राइल मेरे पास आए। फ़क़ाल, और जिब्राइल ने पहला जुमला ये कहा, मन अदरक शहर रमज़ान, 15 दिन पहले कह रहा हूं ये जुमला, जिसे रमजान का महीना मिला, फलम युग़फ़र लहू, और वो रमजान गुजरने से पहले पहले उसने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करवा ली, उसके गुनाहों को माफ नहीं करवा लिया, उसके गुनाह धुल नहीं गए। फलम युग़फ़र लहू फ़दख़ल अन्नार, रमजान मिलने के बावजूद भी वो जहन्नम में दाखिल हुआ। फ़अबादहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर करे। एक हदीस में आता है अल्लाह उसकी नाक को जमीन में लगड़वा दे, अल्लाह उसे जलील करे। हजरत जिब्राइल ने कहा और मैंने आमीन कहा। अल्लाहु अकबर। जहां रमजान की इतनी खुशखबरियां हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस बद्दुआ के मुस्तहिक बन जाएं, इससे भी डरिएगा, इससे भी डरिएगा। रमजान मिला हो और अपनी पर्सनालिटी हम बदल नहीं पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, हमारी नमाजें, हमारी सुन्नतें, हमारी तहज्जुद हम चेंज नहीं कर पाए हैं, तो फिर इस हदीस को याद रख लीजिए कि रमजान मिला, हमें क्या मिला?
رمضان آیا اور چلا گیا، چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ایام معدودات، چند دن ہیں، وہ شروعات میں لگتے ہیں اور بعد میں وہ دن بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ میں اللہ سے پہلے دعا کرتا ہوں، بعد میں وہ 3 چیزیں تمہارے سامنے کہوں گا انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ رمضان ہماری پرسنالٹی کو بدلنے والا رمضان بنائے، اللہ یہ رمضان ہمیں ہجرت کرنے والا رمضان بنائے۔ جی کیا بول رہے ہیں شیخ؟ ہاں، المہاجر من ہاجر، جی مہاجر اصل میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرتا ہے۔ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے نیکیوں کی طرف اللہ ہمیں ہجرت کرنے والا بنائے۔ اللہ اس رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اچھی نیک زندگی اللہ ہمیں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، روحانی اعتبار سے بھی اللہ ہمیں نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیاری میں اہل عرب، علماء عرب 3 چیزیں بتاتے ہیں، انگلیوں پر گن لیجئے، جمعہ کا خطبہ دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان میں نیت صاف رکھیے گا انشاءاللہ۔ رمضان تک گناہ چھوڑوں گا، رمضان کے بعد واپس گناہ کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، ٹی وی بند کر کے رکھ بھائی، رمضان آ رہا ہے ٹی وی بند کر دے، رمضان آ رہا ہے یہ بند کر دو، رمضان آ رہا ہے یہ ختم کر دو۔ جیسے ہی رمضان جائے گا دوبارہ کریں گے۔ اگر پہلے سے نیت خراب ہے تو توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ بھی توبۃ النصوحہ کے لیے عزم ہونا چاہیے، آئندہ زندگی میں یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اور ایک چیز ہے، گزشتہ سال بھی کہا، اس سال دوبارہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ جسم بڑا ہو گیا ہے جی، اپنے آپ کا وزن گھٹانا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا موٹے ہو گئے تو لوگ تعریف کرتے تھے، آج دبلے ہوئے تو لوگ تعریف کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا مینٹین کیے ہیں شیخ آپ، سبحان اللہ۔ لوگ اگر رمضان کے روزوں کو ڈائٹ میں لے کر آ رہے ہیں، ڈائٹ کی شکل میں روزے رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ سارے لوگوں کے لیے میں متنبہ کرتا ہوں، آپ اس نیت سے روزہ مت رکھو۔ کیا نیت سے روزہ رکھنا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ جو روزہ اس نیت سے رکھے، من صام رمضان، ایمان رکھتے ہوئے اللہ نے اس روزے کو میرے اوپر فرض کیا ہے، یہ ایمان واحتسابا، اور اللہ کے پاس مجھے اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، ایسے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ پہلی چیز ہے اپنے ذہن کے اندر اپنی نیتوں کو صاف کیجئے گا۔ دوسری بات، رمضان کے اندر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، لوگوں کو معاف کر دیجئے ابھی سے۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی بات چیت بند ہے، رشتہ داری کو توڑ کر آپ رمضان پا رہے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا، بیٹا ماں سے نہیں بات کر رہا، بیٹا باپ سے نہیں بات کر رہا ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، ایک چہرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر کے ہم چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سبھی جانتے ہیں حدیث کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے اعمال میرے دربار میں پیش مت کرو، اس کے اعمال میرے دربار میں پیش مت کرو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ آپس میں مصالحت کر لیں۔ جی قرآن کی کتنی اچھی آیت ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو لوگوں کو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ الجزاء من جنس العمل۔ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو میرے بھائی۔ آخری بات، رمضان آنے سے پہلے ارادہ کرو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جو رمضان ہے ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائے۔ اللہ عبادتوں کی شکل میں اللہ بہتر رمضان بنائے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی شکل میں بہتر رمضان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمنان اسلام ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان کو اللہ قائم فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، ایک اور بات ہے، ایک اعلان کے ساتھ میں اس جمعہ کے خطبے کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاؤں گا۔ ایک جماعت شہر بنگلور سے یہاں آئی ہوئی ہے اور ایک خاص کام سے آئی ہوئی ہے، ایسے ہی کام ہوتے ہیں الحمدللہ۔ گزشتہ جمعہ کسی اور مسجد کے لیے لوگ مجھے لے کر اڑپی شہر گئے، اس سے پہلے والا جمعہ کسی اور مسجد والے مجھے لے کر حیدرآباد شہر گئے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے تعاون سے اللہ کے گھر بنتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے اللہ کے گھر بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی مدد کے لیے یہاں ایک جماعت آئی ہوئی ہے شہر بنگلور۔ حالانکہ ماشاءاللہ بہت لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھ چڑھ کر وہاں تعاون کرتے ہیں شہر بنگلور میں، مگر اس وقت حالت یہ ہے شہر بنگلور میں 5 یا 6 مسجدوں کا کام چل رہا ہے اور کروڑ آف روپیز کا کام چل رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ مسجد سلفیہ میں گزشتہ جمعہ اعلان کیا ان کے لیے، سبحان اللہ 6 کروڑ 60 لاکھ روپے لوگ 6 کروڑ جمع کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اس دور میں
6 करोड़ लोगों ने दे दिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में अल्लाह उसका बदला उन्हें अता फरमाए। एक और मस्जिद के लिए आज जमात तुम्हारे शहर में आई हुई है, अल्लाह के लिए आए हैं भाई। मांगना आसान नहीं है, मांगना ऐसा लगता है कोई काट रहा है। जी, मांगना सिर्फ अल्लाह से अच्छा दिखता है, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना कभी अच्छा नहीं ना। लेकिन मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है। अब जुमा का खुतबा देकर खड़े होकर कहते थे, सुभान अल्लाह, एक जमात जिहाद में जा रही है, आप सभी ताउन कीजिए। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मस्जिद सैफ बेंगलुरु की एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ ड्रग्स है, मुसलमान बच्चे नशे में धुन रहते हैं, सुभान अल्लाह, नशे में धुन रहते हैं, इल्म की कमी है। वहां का सर्कल इंस्पेक्टर मुझे बुलाकर कहता है, तुम लोग कहां हो, करोड़ों की मस्जिदें बना रहे हो, तुम्हारे बच्चे नशे में धुन है यहां पर, उनके लिए क्यों नहीं काम करते हैं। कुछ नौजवान तैयार हुए हैं, उस जगह पर उन्होंने जगह खरीदी है, सुभान अल्लाह। और बिदात में पूरे शहर बेंगलोर के अंदर बिदात और शिरक के लिए वो जगह नंबर 1 है। वहां से बसें डायरेक्टली अजमेर जाया करती हैं। वहां एक अहले हदीस मस्जिद के लिए कुछ दाई बच्चे तैयार हुए हैं, जगह लिए हैं, तकरीबन 90 लाख के करीब उनके लिए पैसों की जरूरत है। आपकी मस्जिद में वो हाजिर हुए हैं। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं, अल्लाह पाक, बहनों से भी मैं गुजारिश करता हूं, मुबारक महीना आने वाला है, आप आगे बढ़ चढ़ करके उस मस्जिद का ताउन कीजिए, आगे बढ़ चढ़ करके अल्लाह के घर का ताउन कीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपके ताउन को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी और उखरवी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो मर चुके हैं अल्लाह उन्हें मगफिरत अता फरमाए, जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए, जो परेशान हाल लोग हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो लोग तौहीद से दूर हैं अल्लाह उन्हें तौहीद की दौलत अता फरमाए, जो लोग शिरक में डूबे हुए हैं अल्लाह उनको शिरक की बीमारी से बचाए, जो लोग बिदात में डूबे हुए हैं अल्लाह उन्हें बिदात की बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला उम्मत के हर आदमी को इत्तिबाए सुन्नत की दौलत नसीब फरमाए, अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे, अल्लाह राजी हो, अल्लाह वो अमल नबी के तरीके पर हो और इखलास के साथ किया गया हो। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा फर्रिग जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह तबारक व तआला यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर।
اللہ